السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج جانیں گے فضائل اعمال پر اعتراض کی حقیقت، یعنی فضائل اعمال شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیا اس کا اعتراض کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ نمبر 1، اعتراض کرتے ہیں کہ بیماری کے حالت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب کو جب لکھے تھے تو حضرت بیماری کی حالت میں لکھے، اور بیماری بھی ایسی تھی جن کا تعلق دماغ سے تھا۔ یہ معترضین کہتے ہیں، اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال اس وقت لکھے جب حضرت بیمار تھے، اور وہ بھی بیماری کا تعلق دماغ سے تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب صرف ایک دفعہ میں لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ کئی رسالوں کا مجموعہ ہے۔ فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، اسی طرح فضائل رمضان، اسی طرح حکایات صحابہ، یعنی یہ تمام چیزوں جو لکھے ہیں یہ الگ الگ وقتوں کے اندر حضرت نے لکھا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ حضرت فضائل اعمال کو بیماری کی حالت میں لکھے ہیں، یہ کہنا مطلقاً صحیح نہیں ہوگا، بلکہ بیماری کی حالت میں حضرت صرف اور صرف حکایت صحابہ کو لکھے ہیں۔ لہذا کسی شخص کا یہ اعتراض کرنا کہ حضرت بیماری کی حالت میں فضائل اعمال کو لکھے ہیں تو یہ کہنا درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ کتاب کئی رسالوں کا مجموعہ ہے۔ فضائل قرآن، فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل تبلیغ، فضائل رمضان، اسی طرح حکایت صحابہ۔ تو بیماری کی حالت میں جو لکھے ہیں حضرت، وہ حکایت صحابہ کو لکھے ہیں، یہ فضائل نماز وغیرہ کو نہیں لکھے۔ لہذا مطلقاً یہ کہنا کہ بیماری کی حالت میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ کہنا درست نہیں ہوگا، اور یہ کہنا کہ بیماری کا تعلق دماغ سے تھا، یہ بھی کہنا درست نہیں، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود ہی بیان فرماتے ہیں کہ وہ بیماری جو تھی اس کا تعلق دماغ سے نہیں تھا، بلکہ وہ بیماری نقصیر کی بیماری تھی۔ لہذا اس وقت حضرت نے حکایت صحابہ کو لکھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص بیماری کی حالت میں بھی کتاب لکھے تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوش ہونے کی بات ہے اور مکمل صحیح سالم ہونے کی علامت ہے کہ ایک انسان جو بیماری میں بھی ایک کتاب کو لکھ سکتا ہے۔ عیب اور معیوب وقت شمار ہوگا کہ جب اس کتاب کے اندر کچھ کمی ہو۔ لہذا اگر حکایت صحابہ کے اندر کہیں پر کوئی کمی پائی جائے تب یہ مان سکتے ہیں کہ یہ کتاب بیماری کی حالت میں لکھی گئی ہے، لہذا اس کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی، لیکن بیماری کی حالت میں لکھنے کی وجہ سے بھی حکایت صحابہ میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جا سکے۔ لہذا سراسر یہ کہنا کہ بیماری کی حالت میں لکھی گئی ہے، لہذا یہ کہنا درست نہیں۔ اگر مان بھی لیتے ہیں تو بھی اس کتاب کے اندر حکایت صحابہ کے اندر ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر کوئی شخص انگلی اٹھا سکے اور اعتراض کر سکے۔ نمبر 2، حدیث کا حوالہ ذکر نہیں کیا گیا، یعنی فضائل اعمال کے اندر جو حدیثیں ذکر کی گئی ہے اس کا حوالہ ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ بھی مطلقاً یہ کہہ دینا کہ حدیث کا حوالہ فضائل اعمال کے اندر ذکر نہیں کیا گیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور آپ فضائل اعمال کے اندر اٹھا کر دیکھیں گے تو حدیث کا حوالہ بھی ملے گا، لیکن بعض حدیثوں کا حوالہ نہیں ملے گا، بعض حدیثوں کا حوالہ ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشکات، مرقات، تنقیح الروات اور ترغیب اور احیاء العلوم کی شرح، ان جیسی کتابوں سے
جو حدیثیں نقل کر کے فضائل اعمال کے اندر میں نے ذکر کیا ہے اس کا حوالہ میں نے ذکر نہیں کیا ہے. یعنی فضائل اعمال کے اندر جو حدیث مشکات، مرقات، تنقیح الروات اور اسی طرح احیاء العلوم کی شرح اور ترغیب سے جو حدیث لے کر فضائل اعمال کے اندر ذکر کی گئی ہے اس کا حوالہ نہیں ذکر کیا گیا ہے. لیکن جو حدیث یہ کتاب کے علاوہ مشکات، مرقات، تنقیح الروات، احیاء العلوم کی شرح اور ترغیب وغیرہ کو چھوڑ کر دوسری کتابوں سے حضرت نے جو حدیثیں لی ہیں اور اس کو فضائل اعمال کے اندر ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ حضرت نے حوالہ بھی ذکر کیا ہے. لہذا یہ مطلقاً یہ کہہ دینا کہ فضائل اعمال کے اندر حوالہ کو ذکر نہیں کیا گیا یہ بالکل درست بات نہیں. اور بغیر دیکھے، بغیر سوچے سمجھے یہ کہہ دینا کہ حوالہ ذکر نہیں ہے یہ بھی درست نہیں ہے. جب تک آپ مشکات، مرقات، تنقیح الروات، ترغیب اور احیاء العلوم کی شرح یہ فضائل اعمال کے اندر کوئی حدیث ہے تو وہ حدیث کو آپ کو تلاش کرنا ہے تو یہ 5 کتابوں کے اندر آپ کو تلاش کرنا چاہیے. اگر وہ 5 کتابوں کے اندر آپ نہ ڈھونڈ سکے تب آپ اعتراض کر سکتے ہیں. لہذا ایسی بات نہیں ہے جہاں پر حدیث ذکر نہیں کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مشکات سے، مرقات سے یا تنقیح الروات سے یا ترغیب سے یا احیاء العلوم کی شرح سے لی گئی ہے. اسی طرح تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں حضرت حنظلہ کے واقعہ میں تضاد ہے. یعنی فضائل اعمال کے اندر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہے وہ صحابی کے بارے میں، وہ صحابی کے واقعہ کے بارے میں تضاد ہے. یعنی ایک جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی بیوی اور ان کے بچوں کا بھی ذکر ہے، اور ایک واقعہ کے اندر صرف حضرت حنظلہ اور ان کی بیوی کا ذکر ہے. لہذا یہ دونوں واقعوں کے اندر تضاد ہے. یہ معترضین اعتراض کرتے ہیں، اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعہ میں تضاد نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک نام کے کئی سارے آدمی ہوتے ہیں. لہذا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی 2 آدمی ہیں. ایک حنظلہ بن ربیع جو کاتب وحی ہے، اسی طرح حنظلہ بن مالک جو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے جس کو فرشتوں نے غسل کیا. لہذا جہاں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی اور بچوں کا ذکر ہے تو لہذا ان سے وہ حنظلہ مراد ہے جو حنظلہ بن ربیع جو کاتب وحی ہے. اسی طرح جہاں پر حضرت حنظلہ اور صرف ان کی اہلیہ کا ذکر ہے وہاں پر وہ حنظلہ مراد ہے یعنی حنظلہ بن مالک جس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. لہذا فضائل اعمال پر اعتراض کرنا وہ بھی درست ہوگا جب ہم اور آپ اس کی حقیقت کو جانیں گے. لہذا جب بغیر کسی حقیقت کو جانے، بغیر کسی کتاب پر اعتراض کرنا درست نہیں. لہذا خلاصہ کلام یہ کہ یہ کتاب بیماری کی حالت میں نہیں لکھی گئی ہے. حکایت صحابہ صرف بیماری کی حالت میں لکھی گئی ہے اور اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اعتراض کر سکے کوئی معترضی. اسی طرح یہ حوالہ ذکر نہیں کیا گیا فضائل اعمال کے اندر، یہ بھی کہنا درست نہیں، بلکہ حوالہ بھی ذکر کیا گیا ہے. ان حدیثوں کا حوالہ ذکر نہیں کیا گیا جو مشکات، مرقات، تنقیح الروات اور ترغیب اور احیاء العلوم کی شرح وغیرہ سے جو حدیثیں حضرت نے لے کر اس کتاب کو اندر ذکر کیا ہے ان کا حوالہ ذکر نہیں کیا ہے. اسی طرح حنظلہ کے واقعہ میں تضاد ہے یہ کہنا، یہ صرف لا علمی کی بنا پر ہے. وجہ یہ ہے کہ حضرت حنظلہ کے نام سے 2 آدمی ہیں، ایک حنظلہ بن ربیع جو کاتب وحی ہے اور ایک حنظلہ بن مالک جس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. لہذا جہاں پر حضرت حنظلہ اور ان کی اہلیہ اور بچوں کا ذکر ہے وہاں پر وہ حنظلہ مراد ہے یعنی حنظلہ بن ربیع جو کاتب وحی ہے. جہاں پر حضرت حنظلہ اور صرف ان کی اہلیہ کا ذکر ہے وہاں پر وہ حنظلہ مراد ہے حنظلہ بن مالک یعنی جس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. اور انہوں نے جنگ کی حالت میں جنگ میں گئے اور وہ غسل سے پہلے ہی جن کا انتقال ہو گیا حنظلہ بن مالک جس کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے کہ
کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عقل سلیم عطا فرمائے۔